پہ تو ہم سب کلیئر ہیں کہ پی ایم ہاؤس سے آڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ہو گئی ہیں اب جو میٹر سامنے آیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے. دو تین چیزیں بڑی الارمنگ ہیں میرے لیے. سب سے امپورٹنٹ ایک تو ایک ریاستی عہدہ اور دوسرا ایک پولیٹیکل اپروچ ایک شخصیت کی. ریاستی عہدہ پی ایم کا اور پولیٹیکل اپروچ مریم صاحبہ کی. پی ایم امپورٹڈ جو ہیں شہباز صاحب، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے کوئی مشینری آپ منگائیں محترمہ مریم صاحبہ کے وہ داماد صاحب کے لیے، تو ان کو نیچے ان کا سٹاف افسر بتاتا ہے کہ یہ عوام اس کا امپیکٹ اچھا نہیں جائے گا، تو پھر وہ مان جاتے ہیں کہ اچھا نہیں جائے گا. تو آپ کو خود نہیں پتہ؟ آپ کو نہیں پتہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے؟ شہباز صاحب آپ کو نہیں پتہ ہندوستان نے کشمیر میں کیا کیا اور مودی کے ہاتھوں پہ کتنے ہزار مسلمانوں کا خون ہے؟ تو آپ کو آپ کا ایک نیچے کا افسر بتائے گا کہ حضور ہندوستان سے آپ امپورٹ نہ کریں، اس کا عوام میں بڑا بیڈ مطلب ہے کہ آپ اس وجہ سے اس سے رک رہے ہیں کہ عوام میں بیڈ امپیکٹ جائے گا، اس وجہ سے آپ اس کام سے رک رہے ہیں. اور دوسری طرف کمپیئر کریں عمران خان صاحب سے کہ جیسے ہی 5 اگست کا واقعہ ہوا وہ آزاد کشمیر گئے، کنسٹیٹیوشن اسمبلی کے سامنے کہا کہ میں آپ کا سفیر بنوں گا، اور جا کے اقوام متحدہ میں وہ ان کی جنگ لڑ کے آئے. اور جب بھی کبھی سمری آتی تھی کابینہ میں کہ ہندوستان سے کوئی چیز، ایون میڈیسن تک انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے میڈیسن بھی ہمیں نہیں چاہیے جب تک کشمیر کا مسئلہ. تو یہ آپ کمپیئر کریں پی ایم عمران خان اور پی ایم شہباز شریف. اور دوسرا مریم صاحبہ کی بات سن کے مجھے حقیقتاً دکھ ہوا ہے. لیکن سیاسی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، لیکن وہ ایک ماں بھی ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے یہ جو ہیلتھ کارڈ کے خلاف بات کی ہے، صحت کارڈ کے، کہ دیکھیں اس کا عمران خان صاحب کو کیا نقصان ہے. ان کے جو قاسم اور سلیمان کو تو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا افورڈ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب خود بھی یہ 10 لاکھ کا ہیلتھ جو ہے انشورنس تھی تو غریب کے بچے کے لیے ہے نا، کہ اگر کسی کے ماں بیمار ہے، کسی کے والد صاحب کو مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، تو 10 لاکھ اگر اس کو فری ہیلتھ فیسلٹی ملتی ہے اور آپ اس وجہ سے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہ ہو جائے، تو عمران خان صاحب کو ایک سائڈ پہ کر دیں. یہ جس آدمی کے ہاتھ سے آپ 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ چھین رہے ہیں اور اس کو موت کے منہ میں پھینک رہے ہیں، کیا مریض سے کوئی دوائی چھینتا ہے؟ مریض سے کوئی اس کی جیب سے پیسے چھینتا ہے کہ آپ اسے اپنا علاج نہ کریں؟ یہ بتاتا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. ان لوگوں کی پرائیورٹی سیاست ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاست انسان کرتا ہے لیکن مریض کے اور مرض پہ اور ہیلتھ ایشوز پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. بڑا اس کا مجھے دکھ ہوا، اور یہ ایکسپوز ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یا آپ کے سامنے وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں جو رات کے 12 بجے آئے تھے نا. اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کون تھا اور کس کے لیے کھڑا تھا. اور اس نے جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، وہ اپنی بنی گالا کی زمین نہیں بچا رہا تھا، وہ پاکستان کی پاک سرزمین بچا رہا تھا کہ اس پہ آپ نے جہاز اڑا کے افغانستان پہ اٹیک نہیں کرنے، کیونکہ کرو گے تو وہاں سے پھر پھول نہیں آنے. علی محمد خان صاحب، آپ لوگوں کے حوالے سے بھی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم کھیلیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ باقاعدہ یہ بیانیہ بنایا گیا ہے کہ سائفر پہ کس طرح سے کھیلنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے؟ کیا اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ ایک اتنا اہم ملک ہے امریکہ، کیا اس کا سائفر اس کو لے کے یہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے بات ہی بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے اسی سے کلیئر ہو رہا ہے کہ سائفر موجود ہے، اور اسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک طرح سے ان کے اوپر ونڈیکیشن ہو گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف. کہ وہ بات جو عمران خان صاحب، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، یہ میری بات سن لیں، سچ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ سچ اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا. جھوٹ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. آپ سچ بولتے ہیں، جو سامنے بات ہو وہ پیچھے بھی ہو. تو عمران خان صاحب نے جو سائفر کی بات سامنے کی تھی تو پیچھے اب ان کو کیا پتا کہ یہ بات کہیں جو ہے لیک ہوگی یا جو بھی ہوگا، وہی بات انہوں نے اندر کی کہ جناب یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ ہم پولیٹیکلی اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور کون نہیں کرے گا. اگر آپ کی حکومت امریکی سازش سے گرائی جائے تو آپ نہیں بتائیں گے عوام کے سامنے؟ آپ اس کو پولیٹیکلی، آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں. آپ کی حکومت کے خلاف اگر امریکہ سازش کرتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ خاموش چپ سم بکمن ہو جائیں گے؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عمران خان صاحب نے تو وہی بات کی جو عوام کے سامنے کر رہے تھے، اندر بھی وہی بات کی کہ جناب یہ چیز تو بڑی سیریس ہے، اس کو پولیٹیکلی یوز کرنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے. اور مجھے ایک بات بتائیں، وہ 27 اپریل تھا میرے خیال میں جو جلسہ ہمارا ہوا تھا، اس رات اگر عمران خان وہ خط نہ لہراتا اور نہ بتاتا دنیا کو کہ یہ سائفر آیا تھا اور سازش ہوئی تھی، لوگ کہتے یار لوگ بک گئے، پاکستان میں لوگ بکتے ہیں، حکومت تبدیل ہو گئی، عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، اور آئی گئی بات آئی گئی ہو گئی ہوتی. یہ تو اندر کی سازش، اندر کی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس سامنے آئی ہے. وہی بات عمران خان
صاحب نے اندرون خانہ کی ہے جو آپ کے سامنے جلسوں میں کرتے ہیں، یہ تو وینڈیکیشن ہے، سچ ثابت ہو گیا۔ اچھا ایک اشتہاری ملزم ایئر فورس کے طیارے پہ باہر بھاگتا ہے، اللہ کی وجہ ہو سکتا ہے جو سچی باتیں سامنے آ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے جہاز میں ایئر فورس کے طیارے میں ایک اشتہاری ملزم باہر بیٹھتا ہے اور واپس بھی اسی طیارے میں پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں واپس آتا ہے، تو قانون اور عدلیہ ہمارے اس میں کیا کردار؟ دیکھیں میں تو آپ کو پتہ ہے چھوٹا موٹا وکیل بھی ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام کو اور پاکستان کے پولیٹیکل نظام کو یہ لوگ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ ایک آدمی پہ اربوں کی کرپشن ہے، سیدھا وہ سینٹ گئے ہیں، وہاں انہیں اوتھ لیا ہے، اور ان کو اگر چاہیے تھا، اگر ان پہ الزام غلط تھا اور 5 سال یہ مفرور کیوں رہے؟ کیا ان کو یو کے کی آب و ہوا بڑی ڈاکٹر نے تجویز کی تھی کہ آپ اس کے آب و ہوا میں بڑے خوشگوار موسم میں بڑا ادھر آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی؟ بھاگ گئے تھے تو سمپل سی بات ہے، عدالتوں سے بھاگ گئے تھے، تو ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان میں آپ اور ہم سب کے لیے قانون اور ان کے لیے اور ہے؟ کیا 2 قانون ہیں؟